دیکھیے آپ کے سامنے الملفوظ کتاب ہے جس میں احمد رضا کی ساری تعلیمات محفوظ ہیں، بہت ساری تعلیمات محفوظ ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک پیر تھا، اس کا ایک مرید تھا جس کی 2 بیویاں تھیں، مرید کی 2 بیویاں تھیں۔ تو ایک بار وہ پیر کہتا ہے کہ تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسرے بیوی سے ہم بستری کیوں کی؟ تو اس کا مرید کہتا ہے کہ ارے وہ تو سو رہی تھی۔ تو پیر کہتا ہے نہیں، وہ نہیں سو رہی تھی، وہ سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ پھر وہ مرید پوچھتا ہے کہ شیخ آپ کو کیسے پتہ چلا، مطلب میرے پیر آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو کیسے علم ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اس کمرے میں ایک دوسرا بیڈ تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسی میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھیے ان کی بے شرمی۔ اور اس پیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس پیر کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، مطلب اللہ اس انسان سے راضی ہے جو ایک انسان جو اپنی بیوی کے ساتھ ہے رات میں اور وہ بیٹھ کے بیڈ میں دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ دیکھتے ہیں نبی کی تعلیمات۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے یہ کن راستوں پر ہیں۔ نبی کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن یہ اپنے راستوں پر ہے، یہ نبی کے راستے پہ نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھری آئیں۔ نبی کریم نے پوچھا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے، دھیان دیجیے گا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو آج کی رات عورت کے پاس نہ گیا ہو؟ اس پر ابو طلحہ نے کہا کہ میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر قبر میں تم اترو۔ چنانچہ وہ ان کی قبر میں اترے۔ نبی نے تو یہاں نہیں کہا کہ میں تو دیکھ رہا تھا طلحہ تم اپنی بیوی کے ساتھ آج نہیں گئے رات کو، تو آج آ جاؤ قبر میں اتر جاؤ۔ نبی نے پوچھا۔ یہ ہے صحیح تعلیمات، ہمارے نبی کی تعلیمات، اور وہ ہے آپ کے بزرگوں کی تعلیمات، احمد رضا کی تعلیمات، جسے وہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے۔ ایسی باتیں ہم جب بیان کرتے ہیں لوگوں کو سامنے، کھلی طور پہ احمد رضا نے تحریف کی۔ ایسے لوگوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے جو اللہ کو اپنا شوہر مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آنے کے باوجود لوگ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس کو غلط نہیں بولتے ہیں، الٹا ہم سے جھگڑنے لگتے ہیں۔ اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے میرے بھائی، اس موقع کو قبول کریے۔ آج بھی اگر آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئی ہے تو اس کو قبول کریے، اللہ کی طرف سے اسے نشانی سمجھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے آپ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے۔ مطلب کہ اپنی خواہشات کے حساب سے وہ چلنا چاہ رہے تھے نا، کہ ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ ادھر ادھر کون کرتا ہے؟ وہی پیری مریدی والا۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا ہی دے ڈالے، اور اگر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں، اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں، جیسے عام لوگ دیکھ لیتے ہیں، تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں۔ آپ ان آیاتوں کے ذریعے اپنے آپ کو ناپیں، کہیں ہمارے ہی بارے میں تو یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے جب اپنی کھلے ہوئے کفر کو دیکھ کر بھی ان کے لیے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔